حضرت قاضی غلام نبی چاولی علیہ رحمہ 1230 ہجری بمطابق 1815 عیسوی بمقام چاولی ضلع چکوال میں پیدا ہوئے۔ والد ماجد کا نام حضرت قاضی غلام مرتضیٰ تھا، جو اپنے دور کے جید عالم اور ولی کامل تھے۔ قوم مغل سے تعلق رکھتے تھے۔ دینی تعلیم اپنے والد ماجد اور دلی میں مفتی صدر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ سند فراغت کے حصول کے بعد وطن چاولی تشریف لے آئے۔ حضرت قاضی محمد عبد الباقی کرسالوی کے اصرار پر کرسال میں مسند تدریس پر فائز ہوئے اور ساری زندگی کرسال شریف میں ہی درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت قاضی محمد عبد الباقی کرسالوی کے وصال کے بعد بھی تعین حیات کرسال میں قیام پذیر رہے۔ کرسال شریف کے مغربی مسجد میں درس و تدریس کے دوران کثیر تعداد میں طلباء آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ فلسفہ، منطقی کی کتب پڑھائی جاتی تھی۔ اس علاقے کے بڑے بڑے فضلاء اور علماء آپ کے درس سے فیض یاب ہوئے۔ علاوہ زیرین ہزارہ صوبہ سرحد کے طلباء زیادہ ہوتے تھے، جو اپنے وقت کے جید عالم، مفتی اور مدرس ہو گزرے ہیں۔ ایک دو جنات کا بھی آپ سے پڑھنا ثابت ہے۔ آپ حضور شمس العارفین پیر سیال حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی کے حلقہ ارادت میں داخل تھے۔ منازل سلوک طے کر کے خرقہ خلافت کی نعمت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کو اپنے شیخ طریقت سے ہر درجہ عشق و محبت تھی۔ پا پیدا سیال شریف حاضر ہوتے تھے۔ حضور شمس العارفین سیالوی بھی آپ پر نظر شفقت فرماتے تھے۔ حضرت علامہ مولانا محمد عثمان غنی چشتی میروی آپ کا سراپا اس طرح بیان کرتے ہیں: قد دراز، گندم گو رنگ اور چہرہ نورانی اور باروب تھا۔ آپ قمیص اور تیبند استعمال کرتے تھے، جو معمولی ہلدی مائل رنگ کا ہوتا تھا۔ سر پر سفید ٹوپی اور اوپر سبز رنگ کی چادر اور پاؤں میں سادہ جوتا پہنتے تھے۔ آپ کی خوراک بہت معمولی اور سادہ ہوتی تھی۔ آپ حسن و اخلاق کا مجسمہ تھے، غریب پرور اور طلباء کے از حد خیر خواہ تھے۔ ساری عمر قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے۔ اپنے احوال کو پوشیدہ رکھتے تھے۔ اپنے شیخ سے والہانہ لگاؤ تھا۔ اپنے شیخ کامل کے قدم بقدم چلنے والے تھے۔ بڑے عابد، زاہد اور متقی و پرہیزگار تھے۔ زندگی میں سب منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد اپنے چھوٹے بھائی غلام حسن کو دے دی۔ جمعۃ المبارک کو کرسال شریف سے چاولی اپنے بھائی اور ان کی اولاد کو ملنے کی خاطر جایا کرتے تھے۔ آپ کا بھتیجا قاضی عبد الرحمن بہت ہی خوش الحان و واعظ تھا۔ قاضی عبد الرحمن کی وفات کے بعد غلام حسن نے قاضی غلام نبی سے التجا کی کہ زمین میں اپنے بھانجوں کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے سخت تنبیہ کی کہ میاں، یہ زمین میرے اور میرے بعد وارثوں کی ہے، ان کے حقوق ضائع کرنے کا میں تمہیں مشورہ نہیں دیتا، جس پر غلام حسن اس ارادے سے باز آ گیا۔ مسجد کے جس حجرہ میں ساری عمر درس و تدریس کا مشغلہ رکھا، اسی میں 11 ربیع الاول شریف 1343 ہجری بروز جمعۃ المبارک وصال شریف ہوا۔ کرسال شریف اور چاولی ہر دو گاؤں والوں کا اصرار تھا کہ آپ کا مزار شریف ہمارے پاس ہو۔ اس پر سخت جھگڑا ہوا، بلکہ لوگ لڑنے پر تیار ہو گئے۔ آخرکار آبائی گاؤں چاولی والوں کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ جنازہ میں علاقہ کی کثیر تعداد اور خصوصاً چاولی کرسال کا کوئی بالغ مرد نہ رہا جو شامل نہ ہوا ہو۔ عینی شاہد حضرت مولانا محمد عثمان غنی چاولی، خطیب جامع مسجد پھاٹک ولی چکوال، جو آپ کے خاندان کے ایک فرد اور آپ کے بلا واسطہ شاگرد ہیں، کا بیان ہے: میں جنازہ میں شامل تھا۔ جب گھر سے چارپائی اٹھائی گئی، ابھی 2 افراد لانگ فاصلے پر ہی چارپائی لگائی تھی کہ یک لخت بادل اٹھے اور قبرستان جانے سے پہلے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ لوگوں کے کپڑے بھیگ گئے۔ بارش کے نزول میں ہی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ آپ کی ملکیت کا 4 بیگھے
کا ایک ٹکڑا جو قبرستان کے بالکل متصل تھا وہاں آپ کی آخری آرام گاہ بنی۔ آپ کا مزار شریف زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ رسول دادا گواہی بر فضل تو ہے ختم رسول دادا